میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ جو پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کا سوشل میڈیا ایسٹس ہیں، یہ جو پیجز ہیں ہمارے، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ پیجز فری لانسرز کے ہیں، یہ پیجز یوتھ کے ہیں۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر جب میں نے جوائن کیا تھا ایسوسی ایشن، اس کو اگر آپ جا کے اسکرول کریں اور دیکھیں تو 1.5 سال تک میں نے اپنی تصویر نہیں ڈالی۔ شاید کہیں سے کچھ آ گئی ہو کوئی تصویر، یا کہیں پہ میں نے کہیں بولا ہو، کوئی اسپیچ دی ہو، بٹ میں عموماً اوائڈ کرتا تھا کہ میری پکچرز زیادہ نہ جائیں۔ یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے یا ایکسکیوز کہہ لیں جو انٹرپرینیورز ہیں، بزنس پرسنز ہیں، وہ یہ لیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹیم ہوگی، ریسورسز ہوگی تب ہم کریں گے۔ سو ایڈریس دیٹ پوائنٹ۔ اور آپ کے پاس بھی کلائنٹس ایسے آتے ہوں گے جو پہلا کنسرن یہی آتا ہوگا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، کیا میں بندے رکھ لوں؟ تو وہ اسٹیپس کیا انیشیل اسٹارٹ کریں؟ پلیٹ فارم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی یا اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ لوگ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی اور کہیں آنے جانے کے چیک انز ڈال رہے ہو تو یہ آپ کی برانڈنگ ہے۔ لوگ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں پہ اسپیکر بلا لیے گئے، کہیں پہ آپ ایوارڈ دینے کے لیے بلا لیے گئے۔ میں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو ایسی کہ جو پین ایریاز ہیں، اور آپ نے وہ تصویریں ڈال دیں تو آپ کی یہ پرسنل برانڈنگ ہے، بہت اچھی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایز اے ایکسپرٹ، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ میں یہ پڑھا رہا ہوں اتنے سال سے، اور میں پڑھ بھی رہا ہوں آج تک، چاہے وہ امریکہ ہو، یو کے ہو، ہر جگہ سے کورسز کر رہا ہوں، اس کے پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ ساری پرسنل برانڈنگ نہیں ہے۔ ہم لنکڈن پہ جاتے ہیں تو ہمیں جا کے یاد آتا ہے کہ یار پرسنل برانڈنگ کرنی ہے، یہ تو ہم اسٹیپ ہی ہم نے سیکنڈ لے لیا۔ میں اگر کسی کو پڑھاتا ہوں یا میں کسی کی کوچنگ کرتا ہوں پرسنل برانڈنگ کی، لنکڈن کی، تو میں تو اس کو کھینچ کے پہلے واپس لے کر آتا ہوں۔ پہلے ہم تو اس کا سارٹ انالیسس کرتے ہیں۔ آپ جب کوئی ادارہ کھولتے ہیں تو اس ادارے کا نام رکھتے ہیں نا پہلے، تو اس نام رکھتے ہیں مطلب آپ سوچیں برانڈنگ ایلیمنٹس آپ چینج نہیں کر سکتے۔ مطلب اگر آپ نے ایک ملٹی نیشنل برانڈ جس کے آپ نے جوتے پہننے ہوتے ہیں، جس کی آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہوتی ہے، آپ خود اٹھ کے جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ جو برانڈ ہے جس کی آپ نے گھڑی پہننی ہے، جس کی آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہے، جس کی آپ نے شوز پہننے ہیں، وہ آپ کے گھر کے پاس جمعہ بازار میں اسٹال نہیں لگائے گا۔ اگر ایک اچھی پوسٹ کریشن کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتا سکیں گے، ایک اچھی پوسٹ اکارڈنگ ٹو لنکڈن کیا ہونی چاہیے؟ ویلیو ایڈڈ پوسٹ ہو یا کیا ہو؟ تو اب میرا اگر پیج کوئی فالو کرے گا، یوسف بھائی آپ کا کوئی پیج فالو کرے گا، تو آپ سوچیں میں اور آپ کسی کا پیج کیوں فالو کریں گے؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ ہمیں کیا ایسی چیز اس پیج میں، اس پروفائل میں ملتی ہے کہ ہم اس کے ریگولر فالوور ہیں، ہم اس کی ریلز کو بھی پسند کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ہم اس کی برانڈنگ سے خود اتنا موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ اب ہم نے بھی اپنی برانڈنگ شروع کی ہے۔ کیوں؟ ہم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور آج ہم اس بندے کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے اس کی ریلز، ہم نے اس کی لنکڈن کی پوسٹیں دیکھ کے آج خود سٹارٹ کیا، ورنہ ہمیں تو 20 سال سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو ریئل لوگوں کی ایگزامپلز بتا رہا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو آج اچھے خاصے لوگ یہ مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یار تمہیں دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کیا، ہم نے وہ پوسٹ دیکھی تو ہم نے کہا چلو ہم بھی لنکڈن پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ طفیل احمد خان صاحب کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینا ہو تو کیا ایڈوائس دیں گے؟ Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ، جس میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان ایکسپرٹ سے ملاؤں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا اور ہم جان سکیں کہ ان کا روڈ میپ کیا رہا اور خاص طور پر ان کو کیا اسٹرگل فیس ہوئی۔ آج ہمارے دوست موجود ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، برانڈنگ سے ریلیونٹ اور فری لانسنگ سے ریلیونٹ کافی چیزیں ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ لیٹس انوائٹ ہم۔ السلام علیکم طفیل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام یوسف بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے۔ طفیل بھائی، پہلے تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کنیکشن بلڈ اپ کریں اپنی آڈینس سے، سو بریف سے انٹروڈکشن دیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں۔ میں پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن، ایک ایسوسی ایشن ہے جو کہ فری لانسرز اور یوتھ کے لیے ہے، اس کا پریزیڈنٹ اور سی ای او ہوں۔
اینڈ اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم آلسو اے پرسنل برانڈنگ اینڈ لنکڈ ان کوچ اور آلسو اے لرنر ایز ویل. خود بھی سیکھ رہا ہوں نئی چیزیں. اب آپ کو پتہ ہے جب سے اے آئی ہے چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں تو میں اس کو سیکھ بھی رہا ہوں. یہ پوری دنیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پھیلاؤں, اس کی اویئرنیس کو پھیلاؤں کہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا طفیل بھائی کی جس طرح ایکسپرٹیز ہم کوشش کریں گے, جو کور ایکسپرٹیز اور جو ویلیو ہے, مطلب کوشش یہ ہوگی آج آپ کو ایک طریقے سے لنکڈ ان کا روڈ میپ مل جائے اور جو ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے. تو فیل بھائی لنکڈ ان پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا تھوڑا سا اور اگر آپ بتا سکیں پیفلا کیا ورک آؤٹ کرتی ہے, اور ایک جو فری لانسر ہے خاص طور پہ جب ایسوسیشن کی بات آتی ہے تو فری لانسر کہتا ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے کسی ایسوسیشن کا حصہ ہونے میں, مجھے کیا پرکس ملیں گے, یا مجھے اپنی ارننگس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا. تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو اور پیچھے لے کے جاؤں گا. جو آپ نے روڈ میپ کی بات کری تو میں پہلے تو اس کی پاور بتانا چاہوں گا, پیفلا کی نہیں, ایک ایسوسیشن کی. ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کی اسٹرائک ہو گئی. وہ اسٹرائک کال کس نے دی؟ ایسوسیشن نے, ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نے. ایک بس نہیں چلتی. تو آپ سوچیں کہ اس کی پاور دیکھیں کہ آئل ٹینکر ایسوسیشن کی اگر ہڑتال ہو جائے تو پیٹرول نہیں ملتا. اور اس طرح کی بہت ساری ایسوسیشنز ایسی ہیں جو کہ بہت اچھا بھی کام کرتی ہیں, چاہے وہ رائس ایکسپورٹرز ہوں, اور بہت ساری ایسوسیشنز ہیں جو کہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں پازیٹیو, اور ایک پاور کا بھی استعمال کرتی ہیں, اپنی ریفارم اسٹریٹجیز بھی بتاتی ہیں, گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز دیتی ہیں ٹیکس کی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسوسیشنز کا کوئی کام نہیں ہے, پاور ہے اور ایسوسیشنز کام کرتی ہیں. تو اب آتے ہیں کہ فیلڈز پہ, تو ہر فیلڈ میں ایسوسیشن بنائی جاتی ہے, اور ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں اور جو ایسوسیشن کی آڈینس ہے وہ مل کے اسٹیک ہولڈرز کے کام کر کے ایسوسیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں, جس میں صرف آپ ایز اے ایسوسیشن کے ممبر جس فیلڈ کو آپ بلانگ کرتے ہیں, اگر آپ مارکیٹنگ کے ہیں, سیلز کے ہیں, ابھی میں فری لانسنگ پہ نہیں آ رہا, تو آپ ایز اے ممبر اس پہ صرف آپ نہیں ہوتے ہو. آپ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے جو نہیں ہے اس کو بھی لے کر آئیں, آپ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو پھر اب جب پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کی باڈی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک گورنمنٹ ادارے سے ماشاءاللہ سے رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے. سیکشن 42 میں ہم آتے ہیں. رجسٹرڈ ایسوسیشن جو کہ پاکستانی فری لانسرز کے لیے بنوائی گئی, اور یہ اس وقت نہیں بنی کہ جس کسی کو کچھ کمانا تھا, یہ اس وقت بنی جب ایک فری لانسر کو پیمنٹ کا کوئی ایشو آیا تھا. پاکستان میں بینکس میں فری لانسرز کے اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتے تھے. کوئی ایسی کیٹیگری موجود نہیں تھی جس میں فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کوئی کیٹیگری پہلے ہو موجود. وی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارا سینٹرل بینک ہے. تو یہ سارا کچھ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لابینگ, کہیں نہ کہیں وہ پاور, کہیں نہ کہیں وہ وائس ایک ایسوسیشن کی تو آئی تھی کہ کسی ایک فری لانسر نے اسٹیٹ بینک کو تو نہیں یہ جا کے کہا تھا کہ جی مجھے ایک ایشو آ رہا ہے. تو وہ ایسوسیشن بنی اسی وقت تھی جب میں بھی اس کا اس وقت پارٹ نہیں تھا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ٹو دا چیئرمین ابراہیم امین صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. اس کے بعد آئی جوائن 2 years ago, اور اس کے بعد سے وہ ایشوز چلتے رہے, پھر اس کو سالو کرتے رہے لوگ. پھر جب میں آیا تو میں ایک اور چیز لے کر آیا کہ جی اس وقت صرف فری لانسرز نہیں بلکہ جو 64% سے زیادہ ہماری آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے, ہم ان کو فری لانسنگ کی طرف کیسے لے کر آئیں گے. تو ایک ایسوسیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں یوسف بھائی, تو ایسوسیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ فری لانسرز کی آواز بنے, فری لانسرز کے مسئلے بھی بالکل ٹھیک کرے, فری لانسرز کے ساتھ کھڑے رہے, اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو نان فری لانسرز ہیں, جو پوٹینشیل فری لانسرز ہیں, ان کو تو لے کر آئے. اور یہ ہر ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے. چاہے وہ اگر کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں ہے تو اس کو بتاتے ہیں جی آئی ٹی کمپنی بننے میں کیا فائدہ ہے, رجسٹر کرانے میں کیا فائدہ ہے. اگر کوئی آئی ٹی ایکسپورٹر نہیں ہوتا ہے تو ایک بورڈ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ جی میں ایکسپورٹ بورڈ اتھارٹی ہوں, آپ میرے ساتھ رجسٹرڈ ہوں اور میں آپ کو پوری دنیا میں لے کے جاؤں گا, آپ کی آئی ٹی سروس کو ایکسپورٹ کروں گا. تو ہمارے ادارے کا سب سے پہلے کام ہے, اگر آپ فری لانسر نہیں ہیں تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے آپ کیوں فری لانسر نہیں ہیں, فری لانسنگ کے کیا بینیفٹس ہیں, آپ کے پاس اسکلز ہے یا نہیں ہے, کیوں فری لانسنگ نہیں کر رہے. اگر آپ فری لانسر ہیں تو ہمارا ادارہ پوچھے گا آپ کو کیا ایشوز ہیں, ہم آپ سے کوئی 1 روپے چارج نہیں کریں گے, آپ کے بینکنگ ایشوز, پیمنٹ ایشوز آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ریزالو کریں گے. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں, واٹ ڈز فری لانسر مین, کون ہے فری لانسر؟ وہ بندہ جو بھی سن رہا ہے یار کامن ورڈ تو ہے لیکن کیا میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ فری لانسنگ کی اگر میں اردو میں ڈیفینیشن بولوں تو آزاد رہ کے کام کرنا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ آزاد رہ کے کام باہر ہی کریں آپ,
تو آزاد رہ کے کام کرنے کو فری لانسنگ کہتے ہیں. آپ باہر ملک میں کریں, آپ پاکستان میں کریں, ملک سے باہر کریں, ڈالرز میں کمائیں, PKR میں کمائیں, درہم میں کمائیں, آزاد رہ کے کام کرنے کو فری لانسنگ کہتے ہیں. پر آور کمائیں, پر منتھ کمائیں, ریموٹ جاب گھر بیٹھ کے کمائیں, کمفرٹ آف آپ دبئی بیٹھ کے کمائیں, پاکستان میں بیٹھ کے کمائیں. تو آزاد رہ کے آپ نے کمانا. آپ کسی ایک کے پرماننٹ امپلائی نہیں ہوتے. آپ ٹاسک بیسڈ, یا آپ اگر سال میں بھی کسی ساتھ ریموٹلی کسی کے ساتھ وہ ہے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کسی اور کے ساتھ دوسرے پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی 9 to 5 جاب نہیں ہوتی. آپ کوشش کرتے ہیں فری لانسنگ میں آپ آزاد رہ کے کمائیں. ایک فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہوتا ہے, ایک کیپٹن بھی فری لانسر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو رائڈس کے لیے پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے, تو وہ کیپٹن بھی ایک فری لانسر ہے. ایک رائڈر بھی فری لانسر ہے جو پک اینڈ ڈلیوری سروسز دیتا ہے آپ کو آپ کی پارسل کے لیے, یہ بھی ایک فری لانسر ہے. ٹھیک. اچھا, ایک تو چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی آپ کے پاس آ کے ایسوسیشنس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. کیا ایسوسیشن ٹریننگز, ان کی ڈیولپمنٹ کے اینگل سے بھی کچھ کام ہو رہا ہے فری لانسرز کے لیے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ٹریننگ میں بہت کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے. ہمارے علاوہ جو ادارے ہیں, اسپیشلی انفلوئنسرز, یوٹیوبرز, میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا جو اتنی محنت کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, سیٹ اپ لگاتے ہیں, اور اتنے ملین, کچھ لوگوں کے فالوورز ہیں, کچھ لوگوں کے نہیں بھی ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے, ہمارے ان لوگوں کے لیے بڑی محنت کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور فری ہے وہ, تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ اسکل بیسڈ ٹریننگز کروا رہے ہیں. تو ہم اس لیے کوئی ٹریننگ کا کورس نہیں کراتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہو رہی. تو ریسنٹلی وی ہیو پارٹنرڈ آفیشیلی ود گوگل سنگاپور. ہم گوگل کے ساتھ سافٹ اسکلس کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو ہم 20,000 اسکالرشپس گوگل کے ساتھ مل کے لے کر آئے ہیں جو کہ لانچ کیا ہے. وہ سافٹ اسکلس آن لائن گوگل کے کورسز ہیں جو آپ نے آن لائن دینے, آپ کا آن لائن کوئز ہوگا, آپ کو آن لائن سرٹیفکیٹ مل جائے گا. تو یہ ہم لے کر اس لیے یہ تھا ہی نہیں پاکستان میں, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. صحیح ہے. اور پیفلا کی طرف سے ہے, گوگل کی طرف سے, گوگل کا آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ کو 1 روپے نہیں دینا. صحیح ہے. تو جو پیفلا کا ممبر ہوگا وہ ایزیلی اس کو جوائن کر سکتا ہے. اینی ون, آپ کو ضروری نہیں ہے آپ پیفلا کا ممبر بنے. ایک رجسٹریشن پورٹل ہے, آپ وہاں جائیں, آپ کو کسی ایون کہ آپ پیفلا کے ممبر بھی فری بن سکتے ہیں. تو آپ یوتھ ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا کہ ہم وہ چیزیں کوشش کرتے ہیں اگر اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی کریں تو جو کوئی نہ کر رہا ہو, اور 99% ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہ فری ہو, وہ فری آف کاسٹ ہو. کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا بہت اچھا کام ہو رہا ہے, آلریڈی لوگ بہت پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. ابھی ہمیں ان کو کام پہ لگانا ہے, ابھی ہم نے ان سے پوچھنا ہے وہ کام کب اسٹارٹ کریں گے. ایز پر دا لیٹسٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ریسرچ رپورٹ وچ واز ڈن ان کولیبوریشن ود پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن, 2.37 ملین فری لانسرز ہیں اس وقت پاکستان میں. 2.37 ملین فری لانسرز, جس میں سے 21%, صرف 21% فیمیل ہیں. تو ہمیں اس ریسرچ کی جو لمیٹڈ ریسرچ تھی, اس رپورٹ کے مطابق ہمیں فیمیلز پہ کام کرنا چاہیے, ہاؤس وائف پہ کام کرنا چاہیے, ہمارے ساتھ اداروں کو بیٹھنا چاہیے جو کہ اس ریشو کو تو بڑھائیں. صحیح. آپ نے بات کی کہ کوشش یہی ہوتی ہے فری میں دیا جائے, تو ایسوسیشن کو فنڈنگ یا اس کا سورس کیا ہے, کس طریقے سے سارا مینیج ہوگا؟ دیکھیے میں آج یہ کسی سے ڈسکشن بھی کر رہا تھا کہ ایک آسان کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوارڈس کروائیں اور ہم اس کی کوئی نامنیشن فیس رکھیں اور اس ایوارڈ سے کما لیں. ہم ایک ایسوسیشن کروا سکتی ہے, اس کا لیبل بھی ہوتا ہے, ایک ایسوسیشن کسی کو ایز اے ایسوسیشن ایوارڈ دے سکتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسے ایونٹس کروائیں جس میں ایک فیس رکھیں اور اس ایونٹس میں ہم آپ پورے پاکستان سے کچھ اسپیکرز کو لے کر آئیں اور ہم ایک فیس رکھ کے اس سے ریونیو جنریٹ کریں, کچھ اسپانسرشپ لیں اور کما لیں. تیسرا جو ہے پروڈکٹ ایک ایسوسیشن کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم ٹریننگ لانچ کریں اور اس میں کچھ فری لانسرز, کچھ اچھے لوگ, ان کو گیدر کر کے 1-2 اسپیکرز لائیں اور ٹریننگ پروگرام صبح سے شام کی لانچ کریں, اس سے کما لیں. ہم نے 2.5 سال میں, جب سے میں خود یہاں پر ہوں, 2.5 سال میں ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا, اور ان 2.5 سالوں میں ہم نے ہر اس کام پہ کو ایکسپلور کیا ہے جس سے ہم ایز ایسوسیشن کام کما سکتے ہیں.
آپ سمجھ لیں ہم نے 2.5 سال میں کوئی ایسے تینوں کام نہیں کیے جس میں ہم یوتھ سے ہم فری لانسر سے پیسہ کمائیں. بٹ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ پین میں ڈالا ہے. ہم نے اپنی ٹیم بہت نہیں بڑھائی, ہم نے خود بہت زیادہ کام کیا, ہم نے اپنے جو بزنس چلتے ہوئے ہیں اس کو کم ٹائم دیا ہے, جس سے ہمارا بریڈ ارنر جو ہمارا جو پروفیشن ہے, جو ہماری ہم نے کوشش کی ہم والنٹیئر ورک زیادہ کریں, ہم اپنے ساتھ والنٹیئرس کو آپ جیسے لوگوں کو بہت جوڑیں, ہم نے وہ بڑھا دیا. اور ہم نے ایسے ایونیوز نکالنے شروع کر دیے جہاں سے ایک ایسوسیشن فنڈنگ یا گرانٹس لے سکتی ہے. اگر شیئر کرنا چاہیں ایک دو. اور اب جیسے گوگل کا پروجیکٹ ہے, اوکے ٹھیک ہے کہ گوگل کا پروجیکٹ ہے تو obviously it was funded by Google but we did not charge to our students. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ایونیوز ہیں جو کہ ہمارا ادارہ, کیونکہ دیکھیں کام سے نام بنتا ہے, اور کیونکہ میری فیلڈ ہی اسی نام بنانے پر ہے, میری فیلڈ ہی پرسنل برانڈنگ کی سائنس پر ہے, تو میں نے وہ فیلڈ یہاں جوائن کرتے ہوئے میں نے وہ اپلائی بھی کی ہے. میں نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے پرسنل برانڈنگ کا, اور صحیح استعمال کیا ہے لنکڈن کا پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایک ایسوسیشن پاکستان میں بیٹھ کے کیسے کام کر رہی ہے, اور ایک ایسوسیشن کو کام کرنا کیسے چاہیے, کیونکہ آپ کے کام سے آپ کا نام بنتا ہے, آپ کے نام سے آپ کا کام نہیں بنتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ فری لانسر جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور وہ اگر آپ کی اس ایسوسیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم بہت ساری ایسی کیمپینز ہم نے نکالی ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر میں کام کی بات کروں, جیسے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہم نے سوچا, میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ جو پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کا سوشل میڈیا ایسٹس ہیں, یہ جو پیجز ہیں ہمارے, یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ پیجز فری لانسرز کے ہیں, یہ پیجز یوتھ کے ہیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر جب میں نے جوائن کیا تھا ایسوسیشن, اس کو اگر آپ جا کے اسکرول کریں اور دیکھیں تو 1.5 سال تک میں نے اپنی تصویر نہیں ڈالی. شاید کہیں سے کچھ آ گئی ہو کوئی تصویر, یا کہیں پہ میں نے کہیں بولا ہو, کوئی اسپیچ دی ہو, بٹ میں عموماً اوائڈ کرتا تھا کہ میری پکچرز زیادہ نہ جائیں. ایون کہ ابھی انٹرنیٹ ڈسرپشن کے دوران میڈیا انٹرویوز کے بہت زیادہ ہوئے, بہت زیادہ وائس کریٹ ہو رہی تھی, ہمیں نوائز بھی کریٹ کرنی تھی, اسٹیک ہولڈرز تک پہنچانی تھی فری لانسرز کی وائس جہاں جہاں انٹرنیٹ نہیں چل رہا. تو ہم نے تھوڑا سا, کیونکہ میں نے ہی انٹرویوز دیے تھے, تو وہ ہم نے تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا تھا. ادروائز میں نے کبھی پرسنل برانڈنگ کا استعمال اپنے ایسوسیشن کے پیج پہ ایز اے سی او نہیں کیا. تو ایز اے فری لانسر جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ اس پیج کو فری لانسر اور یوتھ کے لیے رکھا ہوا ہے. پہلی چیز, مائی $1 اسٹوری. اچھا, اگر آپ نے $1 کمایا ہے, اگر آپ نے آج بہت اچھا کما رہے ہیں آپ, تو آپ آئیں. ہم نے پورا ایک سیکشن بنایا ہوا ہے جس کو ہماری ٹیم مینیج کرتی ہے, جس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. آپ اپنی $1 اسٹوری شیئر کریں. ہم نہ صرف, اور اس میں اگین کوئی پیسے نہیں لے رہے, ہم میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, لوگ اس چیز کے بھی پیسے لیتے ہیں, لوگ اس چیز میں بھی اپنے دوستوں کو آگے کرتے ہیں, سیلف پروموشن, اور لوگ اس چیز میں بھی اپنے آس پاس کی جو آپ کے فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم نئے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. مائی $1 اسٹوری پیفلا نے لانچ کی, اور $1 اسٹوری پورے پاکستان سے ہمیں اتنی ریسیو ہوتی ہے, ہماری 3 مہینے کی اسکیجول جاتی ہیں پوسٹیں, اور لوگ مجھے لنکڈن پہ, کیونکہ میں بہت زیادہ فیمس ہوں, اور تو لوگ مجھے میسج کر رہے تھے ہماری اسٹوری ابھی تک پبلش نہیں ہوئی. تو دیٹس دا سکسیس, یہ ہماری کامیابی ہے. تو اس میں ہم باقاعدہ ان کے سوشل میڈیا ایسٹس کا لنک تک ڈالتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں کہتے اگر ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, اور ہم کوئی مارجن رکھیں گے یا پھر ان کو بتائیں گے. ہم سوشل میڈیا ایسٹس بھی ڈالتے ہیں, اس کی اسٹوری ڈالتے ہیں, کریٹو بناتے ہیں. ہمارا ڈیزائنر اس کی کریٹیوز بناتا ہے, ہم ایسے اٹھا کے نہیں ڈال دیتے, ہم اس پہ پوری محنت کرتے ہیں. اور $1 اسٹوری ہے پہلی کیمپین. دوسرا, ہم کہتے ہیں جی آپ اپنی ویڈیو بھیجیں اگر آپ نے کوئی پروموشن کرنی ہے, ہم وہ ڈالیں گے. تیسرا, اگر آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں, آپ رائٹر ہیں, آپ سوچتے ہیں ہمارا پورٹ فولیو نہیں ہے, آپ کسی کو بتاتے ہیں, وہ کہتا ہے یار یہ تو تم نے اپنے دوست کے لیے لکھا تھا, تو آپ سوچیں ایک رجسٹرڈ ایسوسیشن جو کہ SECP میں سیکشن 42 میں رجسٹرڈ ہے, تو آپ اس کے لیے آرٹیکل لکھیں, آپ کے نام سے ہم ویب سائٹ پہ پبلش کریں گے. اگر وہ آرٹیکل اچھا لکھا گیا ہے, اچھے ٹاپک پہ,
تو ہم یہ سالوں سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس آرٹیکلس پینڈنگ میں ہیں. ہم اس کے نام سے ویب سائٹ پہ بھی پبلش کرتے ہیں, ہم اس کے پورٹ فولیو کے ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی پبلش کرتے ہیں کہ جی یوسف صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے اس ٹاپک پہ, اور باقاعدہ اس پہ بھی ہماری پورا ایک پروسیس ہے, ہماری ٹیم ہے جو کہ اس کو ریویو کرتی ہے. چوتھی چیز, اگر آپ بولنا چاہتے ہیں کسی ایونٹ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی اس فیلڈ میں, آپ پیفلا کے کسی ایونٹ میں, کسی بھی شہر میں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم جس شہر میں جائیں اس شہر کا اسپیکر لیں. ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ جس شہر میں جائیں ہم اس شہر میں اپنے کسی دوستوں کو یا کسی ٹولے کو اپنے لے کے گھوم کے جو ہے نا وہاں جا کے جو ہے ہر جگہ ایونٹ کراتے رہیں. ہم کوشش کرتے ہیں نئے چہروں کے. پیفلا نے واحد پیفلا ہے جس نے نئے فری لانسرز اسپیکرز کو انٹروڈیوس کرانا شروع کیا. ہمارے اسپیکرز انٹروڈیوسڈ ہوتے ہیں شہر میں. ہم فیصل آباد گئے, ہم جہلم گئے, ہم ٹھٹا گئے انٹیریئر سندھ کے علاقے کے اندر, ہم حیدرآباد گئے. سب سے پہلے ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے, گارنٹی نہیں, کہ ہم اس شہر سے فری لانسر یا کوئی یوتھ یا اسپیکر کوئی ٹیلنٹ وہاں سے نکالیں. نہیں ملتا ہے تو ہم ٹریول کرواتے ہیں. بٹ یہ چوتھا ہمارا ہے کہ جی ہم اسپیکنگ انگیجمنٹ بھی دیتے ہیں, کیونکہ فری لانسر جو ہے زیادہ تر آگے آ کے بولتا نہیں ہے, تو ہم ان کو اسپیکنگ انگیجمنٹ بھی. تو پیفلا کے جو کام ہے میں نے آپ کو گنوائے کہ 5واں کام فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ سیشن دیتے ہیں, اور میں خود ایز اے سی او فرنٹ پر آتا ہوں. یہ آن لائن ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ آن لائن بھی ہوتا ہے, ان پرسن ہوتا ہے. میں جتنے ایونٹس میں جاتا ہوں وہاں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, میں کھڑا ہوں, میں اویلیبل ہوں. نہیں, میرا واٹس ایپ تک شیئر ہوتا ہے, میں لنکڈن پہ اویلیبل رہتا ہوں. کیوں دیکھیں میں نے ایسوسیشن چلانی ہے, میں اپنا اسسٹنٹ لے کے تو نہیں گھوم رہا. میں پرسنل برانڈنگ اور لنکڈن کی کوچنگ کرتا ہوں تو میں پر آور جو ہے چارج کروں گا دبئی میں, بٹ ایز اے ایسوسیشن میں یہاں پہ تو چارج نہیں کر سکتا. بٹ یہ چیز میں ایٹ لیسٹ فری تو دے سکتا ہوں ان لوگوں کو, کیونکہ کاؤنسلنگ ہی نہیں ہوگی تو وہ بچہ اسکل ہی غلط سیکھ لے گا. اسکل غلط سیکھ لے گا تو فری لانسنگ کر ہی نہیں پائے گا. آپ تو ماشاءاللہ سے اس چیز کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, آپ تو روڈ میپ بناتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے جب انیشیلی اس نے غلط راستہ ہی چوز کر لیا تو ڈیسٹینیشن تو غلط ہی فاؤنڈیشن اگر صحیح نہیں ہے تو آگے نہیں جا سکتا. جی جناب, تو فائنلی روڈ میپر اردو ورژن میں بھی اویلیبل ہے. آپ roadmapper.com پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ساتھ انگلش ورژن پہلے سے اویلیبل ہے. سو بوتھ, اگر آپ انگلش ریڈر ہیں یا اردو ریڈر ہیں, آپ ای بک ورژن ان کے فری میں ہماری ویب سائٹ roadmapper.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آڈیو بک ریڈرز ہیں, تو اردو ورژن کی پوری 8 آورس کی آڈیو بک بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو سیریز کے اندر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب بک میں کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے, آپ اپنی لائف, اپنے کیریئر, اپنے بزنس کے روڈ میں پراپرلی بنا سکیں اور اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. سمپلی وزٹ کریں roadmapper.com اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں. اور وہ لوگ جو ہارڈ بک ریڈر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہارڈ بک میں اویلیبل ہو, تو آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو روڈ میپس کے چارٹس بھی جو ہیں اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں roadmapper.com. گڈ ہو گیا, زبردست ہو گیا. اور اگین ویب سائٹ کے لنکس دیں گے, وہاں پہ جا کے آپ فری میں رجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں. ناؤ لیٹس کم ٹو یور ایکسپرٹیز کور, اور جو کہ بہت ہائی ڈیمانڈنگ بھی ہے. ایک تو پرسنل برانڈنگ اور لنکڈن کا. لیٹس کریٹ اے بیسک روڈ میپ فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو گرو دیئر سیلف آن دا لنکڈن. پہلے تو امپورٹنس کی ہم بات, ویسے تو پتہ ہی ہے, لیکن ایز اے ایکسپرٹ آپ نے کیس اسٹڈیز دیکھی ہوں گی, آپ نے جن کو گائیڈ کیا ہوگا, ان کی گروتھ دیکھی ہوگی. اف یو کین شیئر اباؤٹ دا امپورٹنس, اگر ایک بندہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتا ہے لنکڈن کے اوپر, تو کیا اپرچونیٹیز اس کے لیے اوپن ہوتی ہیں؟ دیکھیے یوسف بھائی, پہلے تو میں اس کو بتانا چاہوں گا کہ جو پرسنل اور برانڈنگ, اس کا نام پرسنل ہے لیکن یہ ہے پروفیشنل سکسیس کے لیے. لوگ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی اور کہیں آنے جانے کے چیک انز ڈال رہے ہو تو یہ آپ کی برانڈنگ ہے. لوگ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں پہ اسپیکر بلا لیے گئے, کہیں پہ آپ ایوارڈ دینے کے لیے بلا لیے گئے. میں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو ایسی کہ جو پین ایریاز ہیں, اور آپ نے وہ تصویریں ڈال دیں تو آپ کی یہ پرسنل برانڈنگ ہے, بہت اچھی جا رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ بہت مشہور ہو گئے, آپ کے فالوورز بھی بڑھ گئے, سارے چلیں لگا لیں سوشل میڈیا سے.
اور آپ کی پرسنل برانڈنگ بالکل صحیح جا رہی ہے. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی مونیٹائزیشن بھی آن ہو گئی ہے اور لوگ آپ کو بڑا جانتے ہیں, آپ کے کورسز بھی بک رہے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں کھڑے ہو کے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ یہی تو ہے. میں کہتا ہوں ایز اے ایکسپرٹ, جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, غلط ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہ پڑھا رہا ہوں اتنے سال سے, اور میں پڑھ بھی رہا ہوں آج تک, چاہے وہ امریکہ ہو, یو کے ہو, ہر جگہ سے کورسز کر رہا ہوں, اس کے پڑھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں غلط ہیں, یہ ساری پرسنل برانڈنگ نہیں. ہم لنکڈن پہ جاتے ہیں تو ہمیں جا کے یاد آتا ہے کہ یار پرسنل برانڈنگ کرنی ہے, یہ تو ہم اسٹیپ ہی ہم نے سیکنڈ لے لیا. میں اگر کسی کو پڑھاتا ہوں یا میں کسی کی کوچنگ کرتا ہوں پرسنل برانڈنگ کی, لنکڈن کی, تو میں تو اس کو کھینچ کے پہلے واپس لے کر آتا ہوں. پہلے ہم تو اس کا شارٹ انالیسس کرتے ہیں. آپ جب کوئی ادارہ کھولتے ہیں تو اس ادارے کا نام رکھتے ہیں نا پہلے, تو اس نام رکھتے ہیں. مطلب آپ سوچیں برانڈنگ ایلیمنٹس آپ چینج نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ نے ایک ملٹی نیشنل برانڈ جس کے آپ نے جوتے پہننے ہوتے ہیں, جس کی آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہوتی ہے, آپ خود اٹھ کے جاتے ہیں وہ خریدتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ جو برانڈ ہے جس کی آپ نے گھڑی پہننی ہے, جس کی آپ نے ٹی شرٹ پہننی ہے, جس کی آپ نے شوز پہننے ہیں, وہ آپ کے گھر کے پاس جمعہ بازار میں اسٹال نہیں لگائے گا. یہ برانڈنگ ایلیمنٹس آپ کو پتہ ہیں. جس کو برانڈنگ کا الف بھی نہیں پتہ, کوئی آپ کو کہہ بھی دے نا کہ جی یہ اس ایکسپو سینٹر میں آج اس کا بھی اسٹال لگنے والا ہے, وہ جو کلوتھنگ کا برانڈ ہے, آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا, میں گارنٹی دے رہا ہوں, حالانکہ آپ کو برانڈنگ کا نہیں پتہ. تو برانڈ ایلیمنٹ سب کو پتہ ہے, اپلائی وہ نہیں ہوتے. مطلب ویسے اگر کوئی وہ گھڑی پہنا ہوا ہو برانڈڈ تو لوگ فوراً کہتے ہیں یار بڑے پیسے آ گئے, برانڈڈ گھڑی پہنے, اسٹیٹس سمبل بن جاتا, اسٹیٹس سمبل میں گاڑی کوئی اچھی لے لے برانڈڈ. تو آپ برانڈ ایلیمنٹس ہمیں جو ہے نا اسٹڈی کرنے, ہم پیچھے آ کر نا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جی آپ کا نام, آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. آپ اپنا شارٹ انالیسس کریں. آپ ایک چارٹ لیں, اس چارٹ کے اندر آپ اسٹرینتھ کا خانہ بنائیں, اور اسٹرینتھ آپ لکھیں پوائنٹ وائز, بالکل وداؤٹ ڈسٹریکشن آپ بیٹھ جائیں, وداؤٹ ڈسٹریکشن آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سوچیں آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے, پوائنٹ وائز آپ لکھیں. آپ ویکنیسز لکھیں, بالکل جھوٹ نہ سوچیں. آپ سوچیں آپ کس چیز میں صحیح نہیں, انگریزی ٹھیک نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے. میں نے بہت سالوں پہلے ایک ویکنیس لکھی تھی اپنی, میں آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں. بہت سالوں پہلے جہاں جو میں آج بول رہا ہوں, تو میں نے یہ ویکنیس میں لکھا تھا کہ میں اپنا کانٹینٹ ویڈیوز انٹرویوز کے تھرو بولتا ہی نہیں ہوں. میں ٹی وی پہ نہیں آتا, میں میڈیا پہ انٹرویوز نہیں دیتا, میں پوڈ کاسٹ نہیں کرتا, میں اسپیچز نہیں کرتا. یہ بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں جب میں نے شارٹ انالیسز اپنا کیا. لوگ ادارے کا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور لوگوں سے پوچھیں تو انہوں نے 10 شارٹ انالیسز بنائے ہوئے ہوں گے اداروں کے, لیکن اپنا نہیں بنایا ہوگا. تو شارٹ انالیسز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے اگر نہیں لکھا ہوتا تو میں اس پہ کام کیسے کرتا. روڈ میپ پتہ ہی نہیں. اگر آپ وہ روڈ میپ بناتا کیسے, کہ میں تو شروع سے اس چیز میں ہی رہ گیا. میں نے اپنی اس چیز کو دبا دیا کہ نہیں, میں نے بولنا نہیں ہے, میں نے صرف دماغ کا استعمال کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے یار یہ سوال ذرا کرنا, یار یہ سوال میرے ذہن میں آیا, تم ذرا کر لینا سوال. تو ایسا بندہ جو ہے کہاں اسپیچ دے گا. جو بندہ آگے اس لیے بیٹھتا تھا کلاس میں کہ بھائی آگے بیٹھ کے اٹینڈنس بھی بول لوں گا اور سوال بھی کر لوں گا, اور جس دن پیچھے بیٹھ گیا تو نہ اٹینڈنس بولتا تھا نہ سوال کرتا تھا. تو ویکنیس لکھی میں نے. تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ, پھر ویکنیسز لکھنی, اور ویکنیسز کے بعد آپ نے اپنی ٹائم لائنز لکھنی ہے کہ کیسے ان 10 ویکنیسز کو 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, 1 سال میں آپ اسٹرینتھ میں کنورٹ کر کے 20 اسٹرینتھ کے ساتھ آپ اور بڑے ہو جائیں گے. اور پھر اپارچونیٹیز لکھنی ہے, تھریٹس لکھنی ہے. یہ شارٹ انالیسز آپ نے اپنا بنانا ہے اپنے برانڈ کا. اور پھر آپ نے ایکسپرٹ ایریاز لکھنے. پھر آپ نے دیکھنا ہے جو یوسف صاحب ہیں برانڈ, وہ کن چینلز پہ آنے چاہیے, ان کی پرسنالٹی کیا ہے, ان کا کام کیا ہے. تو پھر آپ وہ چینلز لکھتے ہیں. یہ میں پلان بتا رہا ہوں پورا, ابھی میں لنکڈن پہ آیا ہی نہیں ہوں. یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے. یوسف صاحب کی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے, یوتھ ہے. تو یوسف صاحب یوتھ ہے, تو پھر یوتھ کہاں بیٹھی ہوئی ہے, یوتھ فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے, انسٹاگرام پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, اچھا لنکڈن پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ لکھنا شروع کرتے ہیں آپ. پھر آپ اور مزید جاتے ہیں تو کہتے ہیں یوسف صاحب دینا کس فارم پہ چاہتے ہیں, کیا دینا چاہتے ہیں. بھائی وہ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں
کتابیں لکھتے ہیں اور روڈ میپ دینا چاہتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشن پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں جی بالکل انسٹاگرام پہ بھی ہونا چاہیے, ریلز بنانی چاہیے ان کو, تو میتھڈالوجی لکھی جاتی ہے, کانٹینٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, اور اس طرح سے آپ کا پورا پرسنل برانڈنگ کا پلان بنتا ہے. اور وہ پورا پلان جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. پھر وہاں سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے. تو پھر جیسے میں نے بھی, میرے پاس بھی ٹیم نہیں ہے, تو میں نے بہت سالوں پہلے اس میں سے لنکڈن کو اٹھا لیا تھا. اوکے. کیونکہ مجھے پتا تھا میں سب چیزیں نہیں کر سکتا. میں ساتھ میں فیس بک پہ شاید کاپی پیسٹ کر کے پوسٹ تو میں کر سکتا ہوں, لیکن میں الگورتھم کو سمجھنا, لنکڈن پہ زیادہ کام کرنا, اور کیونکہ پاکستان میں اس وقت مجھے پتا تھا لنکڈن پہ لوگوں کو آتا بھی نہیں تھا, اتنا زیادہ لوگ لنکڈن کو جانتے بھی نہیں تھے, نہ سیکھتے تھے, تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے اور کورسز کرنے چاہیے باہر سے, اور میں لنکڈن کو سمجھوں. تو میں نے وہاں سے لنکڈن کو چوز کیا, اور اپنی پرسنل برانڈنگ کے پلان کو لیتے ہوئے میں لنکڈن پہ زیادہ کام کیا, اور آج ماشاءاللہ 33,000 سے زیادہ, اور نہ صرف فالوورز ہیں بلکہ میرے جتنے بزنسز, جتنی انیشیٹوز ہیں, ہر جگہ اتنی لیڈز آتی ہیں, اتنے پارٹنرشپ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, اور اتنے لوگ مجھے جو جانتے ہیں سب لنکڈن سے جانتے ہیں. کوالٹی کی آپ کی بات, کوالٹی, فالوورز میٹر نہیں کرتے, صرف آپ کا لنکڈن کام کتنا کر رہا ہے. صحیح ہے, بڑا زبردست. اور میں امپورٹنٹ ڈاٹ تھوڑا سا آڈینس کے لیے کنیکٹ کروں. کسی بندے کو جاننا ہے نا کہ وہ اپنے کام میں کتنا ایکسپرٹ ہے, تو وہ ہمیشہ اس کام کی کور کے ایلیمنٹس کو بات کرے گا. جس طرح توفیل نے بات کیا کہ آپ کو ہم جو اکثر دکھایا جاتا ہے, کورسز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جناب آ جائیں فلاں کورس پکڑ لیں یا یہ چیز کر لیں اور یہاں سے سٹارٹ کر لیں, فاؤنڈیشن کی بات نہیں کرتا. تو آپ نے جس طریقے سے فاؤنڈیشن بتائی, اور وہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ جیسے ہم نے روڈ میپر بک میں بات کی کہ اپنے آپ سے سچ بولتے ہوئے سب سے بڑا انسان کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی میری وہ اسپیکنگ کی ایکسپرٹیز نہیں تھی, لیکن آپ نے اس کو ویکنیس اس ٹائم پہ دیکھا, لیکن آپ نے ریکال کیا کہ یار اتنے عرصے میں مجھے فکس کرنا ہے. اچھا, فاؤنڈیشن پہ ایک بندہ کام کر لیتا ہے, اور آپ نے ٹیم والا ایلیمنٹ بہت انپورٹنٹ اپڈیٹ کیا. سو اس کا مطلب ہے ابھی آپ لنکڈن سیپریٹلی خود ہی مینیج کر رہے ہیں؟ میں خود ہی مینیج کر رہا ہوں ابھی, اور اب ماشاءاللہ سے میں فیس بک پہ بھی ایکٹیو ہو گیا, اب میں انسٹاگرام پہ بھی ایکٹیو ہوں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بھلے ایک چیز مینیج کریں, بہت اچھے سے تو کریں. آپ 4 جگہ ایکٹیو ہونے کی کوشش میں کوئی ایک جگہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے. صحیح ہے, آپ کی برانڈنگ بھی صحیح نہیں ہو پاتی. یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے یا ایکسکیوز کہہ لیں جو انٹرپرینیورز ہیں, بزنس پرسنز ہیں, وہ یہ لیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹیم ہوگی, ریسورسز ہوگی, تب ہم کریں گے. سو ایڈریس دیٹ پوائنٹ. اور آپ کے پاس بھی کلائنٹس ایسے آتے ہوں گے جو پہلا کنسرن یہ آتا ہوگا یار میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں بندے رکھ لوں. تو وہ اسٹیپس کیا انیشیل اسٹارٹ کریں, پلیٹ فارم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, یا اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پہلے تو دیکھیں اس برانڈنگ پرسنل, میں دوبارہ اس ڈیفینیشن پر آتا ہوں, پرسنل برانڈنگ, کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہے جہاں آپ نے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس دینی ہے صرف, اور کسی بندے کو بٹھا دینا ہے اور وہ آپ کے لیے صرف پوسٹیں بنا کے کرتا رہے. یہ ریئل دکھنا چاہیے. مطلب اس میں اگر آپ کی کوئی ایکٹیویٹی بھی دکھ رہی ہے تو میں وہ پوسٹ کیوں دیکھوں, میرے لیے کیا ہے اس میں, واٹس ان اٹ فار می. لنکڈن یہ کہتا ہے نا کہ میری آڈینس کو ایجوکیٹ کرو, میری آڈینس کو ایجوکیٹ کرو اپنے کانٹینٹ سے. لنکڈن کہتا ہے اسٹارٹ کنورسیشن, باتیں کرو. ہم سی وی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, ہم بروشر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, سی وی بھی, اور اب تو اے آئی اور ویسے بھی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہیومن جنریٹڈ نہیں ہے, یہ خود اے آئی سے جنریٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مطلب آپ نے اس کو ہیومنائز کرنا ہے. یہ مطلب میں خود جا کے ٹپس لے سکتا ہوں پرسنل برانڈنگ کی, یہ جو میں بھی باتیں بتا رہا ہوں لوگ نیٹ پہ بھی آ کے سرچ کر سکتے ہیں. تو اب میرا اگر پیج کوئی فالو کرے گا, یوسف بھائی آپ کا کوئی پیج فالو کرے گا, تو آپ سوچیں میں اور آپ کسی کا پیج کیوں فالو کریں گے؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ ہمیں کیا ایسی چیز اس پیج میں, اس پروفائل میں ملتی ہے کہ ہم اس کے ریگولر فالوور ہیں, ہم اس کی ریلز کو بھی پسند کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور ہم اس کی برانڈنگ سے خود اتنا موٹیویٹ ہوئے ہیں
کہ اب ہم نے بھی اپنی برانڈنگ شروع کی ہے. کیوں؟ ہم اس چیز کو سمجھ گئے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, اور آج ہم اس بندے کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے اس کی ریلز, ہم نے اس کی لنکڈن کی پوسٹیں دیکھ کے آج خود سٹارٹ کیا, ورنہ ہمیں تو 20 سال سے کوئی جانتا نہیں تھا. یہ میں آپ کو ریئل لوگوں کی ایگزامپلس بتا رہا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تو آج اچھے خاصے لوگ یہ مجھے ملتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یار تمہیں دیکھ کے ہم نے سٹارٹ کیا, ہم نے وہ پوسٹ دیکھی تو ہم نے کہا چلو ہم بھی لنکڈن پہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر نہیں آئے گی, کوشش میری بھی یہ ہوتی ہے کہ میں صرف تصویر نہ ڈالوں, کوشش ہوتی ہے. عموماً لنکڈن پہ تو میں بالکل ہی نہیں ڈالتا, صرف تصویر. فیس بک پہ کبھی کبھار ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے چیک انز, اور فیس بک کی کیونکہ پلیٹ فارم بھی ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا اجازت دیتا ہے کہ آپ فیس بک اور انسٹاگرام پہ تھوڑی سی ایک لائن لکھ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کچھ چیزیں. لنکڈن پہ تو میں کبھی بھی نہیں ڈالتا, کیوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع سے فوکس میرا لنکڈن پہ, کیونکہ لنکڈن ایک واحد پروفیشنل نیٹ ورک ہے. 900 ملین سے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ, 57 ملین سے زیادہ کمپنیز ہیں. مجھے 6 سال میں سب سے زیادہ بزنس وہاں سے ملا. میں نے کوچنگ کا بزنس اسٹارٹ کیا, سب سے زیادہ لیڈز وہاں سے ملتی ہیں. میں سی لیول ایگزیکٹوز کو جب بھی پچ کرنے جاتا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں سے ملتے ہیں. مجھے کسی بھی بندے سے میٹنگ کرنے جانا ہے, میں جب بھی اس کو سٹاک کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے, سب کچھ مجھے اسی پلیٹ فارم سے ملتا ہے, مجھے دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں ملتا. تو پھر میں اس پلیٹ فارم کا ایکسپرٹ کیوں نہ بنوں. آج اچھے خاصے لوگ پوری دنیا میں, آپ دیکھیں بل گیٹس ہے, رچرڈ برینسن ہے, ہر بندہ لنکڈن پہ. ہم لنکڈن پہ نہیں ہیں. ہم جب لنکڈن پہ جاتے ہیں جب ہمیں جاب چاہیے, ہم جب لنکڈن پہ جاتے ہیں جب ہماری جاب جانے والی ہوتی ہے, جب ہماری جاب چلی جاتی ہے تو ہم لنکڈن پر آ جاتے ہیں, جب ہمارے باس ہمیں پروموشن نہیں دے رہا ہوتا تو ہم فوراً لنکڈن ایکٹیو کر لیتے ہیں. لنکڈن ایسے کام نہیں کرتا. لنکڈن کا ایک پروسیس ہے, وہاں کنورسیشن کرنی ہوتی ہے. لنکڈن پہ آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, لنکڈن پہ کنورسیشن سے کنیکشنز بنانے ہوتے ہیں. یہ کوائن ہے پرسنل برانڈنگ, جس میں کوائن کا ایک حصہ جو ہے آپ کا پرسنل برانڈنگ ہے, اور اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں تو دوسرا حصہ نیٹ ورکنگ ہے آپ کا. اور وہ نیٹ ورکنگ صرف آن لائن نہیں ہے کہ آپ آن لائن میں تو بڑے مشہور ہیں, جب آپ آف لائن میں کسی سے ملے تو لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں میں وہی بندہ ہوں. وہ لنکڈن پہ جو پوسٹ نہیں کرتا, لوگ پہچان ہی نہیں رہے آپ کو, آپ کسی ایونٹ پہ نہیں جاتے. تو آپ نے آف لائن برانڈنگ پہ کام نہیں کیا, آپ ایونٹس اٹینڈ نہیں کرتے, آپ کسی ایسوسیشن کے ممبر نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ ٹریول کر کے کوئی باہر کی ایگزیبیشن بھی اٹینڈ نہیں کرتے, آپ اسپیکر بھی اچھے ہیں یا اسپیکر اچھے نہیں ہیں لیکن کانٹینٹ بہت اچھا ہے, آپ کہیں سکسیسفل ہیں, اچیومنٹس ہیں آپ کی, مائل سٹونز ہیں, لیکن بولنا ہی نہیں چاہتے, صرف ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ بھی برانڈنگ نہیں ہے, لوگ پہچانیں گے نہیں, لوگ بزنس نہیں دیں گے. کیوں؟ آج صرف 2 لوگوں کو بزنس ملتا ہے. آج اگر آپ کسی سے 2 آپشن دیں گے کہ جی آپ کن 2 لوگوں میں سے کن کو بزنس دینا چاہیں گے, ان کو جن کو آپ جانتے ہیں یا ان کو جن کو آپ کبھی جانتے ہی نہیں ہیں, جن کو آپ نے سنا نہیں ہے, تو وہ اسی کو بزنس دے گا جس کو اس نے دیکھا ہوا ہے, جس کے سی او کی اس نے برانڈنگ دیکھی ہوئی ہے, جس کے سی او کے آرٹیکلز پڑھے ہوئے ہیں, جس کی سی او کی کمپنی کو اس نے لنکڈن پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ فالو کیا ہوا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوا ہے. اور ایک ایسی کمپنی شاید وہ 20 سال پرانی ہو, شاید وہاں سے کوئی کال بھی آ چکی ہو, شاید اس کمپنی کے 2 لوگ ایسے بھی ہوں جنہوں نے بولا ہوگا یار اس کو بزنس دینا ہے, تو وہ پھر بھی ہیزیٹیٹ ہوگا اس کو بزنس دیتے ہیں, کیونکہ اس کا پیج دیکھے گا, اس کے سی او کا پروفائل اس کو نہیں مل رہا ہوگا, تو کہے گا یار مجھے نہیں لگ رہا ان کو بزنس دینا چاہیے. آج وہ دور نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا جو کور ایلیمنٹ ہے اور جس طرح آپ نے پوسٹ کا ڈفرینشیٹر بتایا کہ بھائی لنکڈن کے اوپر اگر آپ سمپل امیج سے جا رہے ہیں تو اتنا پاورفل نہیں ہے. جی جناب, تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے یا آڈیو بک سن لی ہے یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے, پھر بھی کچھ سوالات ہیں, پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے, پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی, سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا, 1-to-1 بیٹھوں گا اور آپ کو روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں, اس کو آڈٹ کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. اگر ایک اچھی پوسٹ کریشن کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتا سکیں گے, ایک اچھی پوسٹ اکارڈنگ ٹو لنکڈن کیا ہونی چاہیے, ویلیو ایڈڈ پوسٹ ہو یا کیا؟ دیکھیے لنکڈن پہ ایک تو پوسٹ آپ کی ریڈیبل ہونی چاہیے,
کیونکہ دیکھیں زیادہ تر لوگ موبائل پہ دیکھتے ہیں, اس میں سی مور کا آپشن آتا ہے, پہلی لائن ہک لائن ہونی چاہیے آپ کی. وہ ہر جگہ کا یہ اصول ہے کہ ہک لائن نہیں ہوگی لوگ آگے پڑھیں گے ہی نہیں. تو پہلی لائن ہک لائن ہونی چاہیے, اس کے بعد سے آپ کی, اور اسٹوری ٹیلنگ فارم پہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. ہک لائن ہونی چاہیے, اسٹوری ٹیلنگ ہونی چاہیے, کال ٹو ایکشن ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی ایجوکیشن, کوئی لرننگ, کوئی ٹیک اوے ہونا چاہیے. جو پڑھنے والا ہے اس کو پڑھ کے کچھ سیکھے. مطلب ایک پوسٹ میں نے دیکھی, اس پہ تھا کہ جی دس پوسٹ از آف 1 کروڑ. یہ ہک لائن تھی کہ یہ پوسٹ 1 کروڑ کی ہے, کہ اس نے بتایا ہوا تھا میں نے 1 کروڑ روپے کیسے کمائے. تو اس نے دیکھیں پہلی لائن کہاں سے لگائی, اور اس نے بتایا میں نے کیسے کمایا. تو لنکڈن پہ کوشش اسپیسیفکلی جو لنکڈن کا آپ نے پوچھا, اس پہ پرسنل اسٹوریز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں. کہ آپ پرسنلی اپنی ایکسپیرینسز جب شیئر کرتے ہیں, آپ اگر لنکڈن کے آرٹیکلس پہ بھی جائیں کامنٹ کرنے کنٹریبیوشن کے لیے, تو کہتا ہے, بتاتا ہے اے آئی جو ہے اس کا, کیا کوشش کرو اپنا جملہ یہاں سے سٹارٹ کرو کہ آئی ہیو ایکسپیرینس دس ان مائی لائف, یا آئی ہیو ایگزیکیوٹیڈ دس. یہ استعمال کرو, یہ نہیں بتاؤ کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے. تو اسی طرح لنکڈن کی پوسٹ پہ آپ کو اپنے جو آپ نے سیکھا کہ جی آپ کا جو باس تھا اس نے ایک دفعہ آپ کو یہ کام دیا, پھر آپ نے اس کو جو ہے اس کام کو اس طرح سے کیا, اس میں 4 ایسی چیزیں سیکھیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں آج, اور اس 4 چیزوں نے آپ کی وہ لائف چینج کر دی, کیونکہ آج آپ کو ہر جاب پہ وہ 4 چیزیں کام آتی ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہی ہیں. ایسی چیزیں میں اور آپ بھی پڑھنا چاہیں گے. ایکسپیرینسز اسٹوری ٹیلنگ کی فارم پہ, مطلب ایک بندہ جس نے $1 ملین کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے اگر کمائے ہیں فری لانسنگ کے تھرو, تو اس کی پوسٹ یہی ہوگی نا پہلی لائن کہ جی آئی ہیو ارنڈ $1 ملین فرام دس پلیٹ فارم اینڈ ٹوڈے آئی ول ریویل دا 3 سیکریٹس کہ ہاؤ آئی ارن دس $1 ملین. تو لوگ تیسری لائن پڑھیں گے, لوگ اس سے سیکھنا چاہیں گے, اس پوسٹ کو سیو بھی کریں گے, اس کو شیئر بھی کریں گے, اس پہ کامنٹ بھی کریں گے, تعریف بھی کریں گے, اور اس کو وائرل بھی کریں گے. صحیح ہے. اس پوسٹ کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو موسٹ آف دا پیپل مس کرتے ہیں, وہ جو آپ نے بھی بات کی نیٹورکنگ والی, انگیجمنٹ والی, کہ کانٹینٹ تو دے دیا اور لوگوں کے کانٹینٹ پہ جا کے انگیجمنٹ نہیں کرتے, ویلیو ایڈ نہیں کرتے. سو وہاں پہ جو نیٹورکنگ ہے, کنیکشن بلڈ اپ کرنے کے لیے وہاں پہ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں جو کوچنگ کرتا ہوں لوگوں کی, تو میں نیٹورکنگ پہ اگر آتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کی کتنی جان پہچان ہے ابھی. مطلب میرے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے, یا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے اب موبائل نمبر دیکھوں یا ان سے پوچھوں کہ جی آپ کی کتنی جان پہچان ہے, کس کو جانتے ہیں آپ. تو ایز اے کوچ یا ایز اے کنسلٹنٹ میں پہلے بیسکس پہ جاتا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ جی آپ نے کس اسکول سے پڑھا ہے. 2024 میں ہم بیٹھے ہیں, میں 2024 کی بات کر رہا ہوں, تو کس اسکول سے آپ نے پڑھا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے اس XYZ اسکول سے پڑھا ہے. تو میں کہتا ہوں کیا اس کا واٹس ایپ گروپ ہے؟ آج تو واٹس ایپ گروپ ہے, بھلے وہ کبھی بھی پڑھا ہو. تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو پتہ نہیں کچھ لوگ ہوں گے کچھ. میں نے کہا چلیں جو بھی ہیں کیا ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کبھی کوشش کی آپ نے؟ کیا کسی ایک کا بھی نمبر نہیں ہے؟ کیا وہ سم بند ہو گئی تو کیا وہ محلہ یاد ہے؟ کیا وہ گھر یاد ہے تو کبھی ویکینڈ پہ چکر لگا لیں؟ کیا ان اسکول کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو نہیں ڈھونڈ سکتے آپ؟ تو پہلے اسکول پہ کام کرواتا ہوں کہ کوشش کریں آپ اسکول پہ اتنا کام کریں کہ جو اسکول تھا بھلے اسکول چلے جائیں, بھلے آپ سوشل میڈیا تو سب سے بڑا ٹول ہے نا آپ کے پاس. فیس بک پہ سرچ کریں, لنکڈن پہ سرچ کریں, نام یاد ہوں گے آپ کو, ایڈ کریں, ان کو میسج کریں, بتائیں کہ جی آپ اسکول سے, بھلے چھوٹا اسکول ہو بڑا اسکول ہو. تو اسکول پہ کام کر کے پہلے ان بیچ میٹس کو تو نکالیں. کوئی کہیں ہوگا, کوئی ہو سکتا ہے پوٹینشیل پارٹنر بننا ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بزنس دے سکتا ہو اس میں سے کوئی بچہ, ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کا کوئی ٹیچر ایسا ہو اس اسکول کا جو کہ آج بہت بڑے بزنس کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر ہو, بورڈ میں بیٹھا ہو جو آپ کو بزنس چاہیے ہو سکتا ہے آپ ایک کینڈیڈیٹ ہوں جہاں پہ انٹرویو کے لیے جانے والے ہیں, وہاں پہ جو جس کو انٹرویو دینے والے ہیں آپ کے اسکول کا سینئر ہو. پہلے اسکول پہ کام تو کریں, کیونکہ یہ تو آسان نہیں ہے نا نیٹورکنگ. تو پہلا تو بیسکس پہ ہم جاتے ہیں کہ یار اسکول پہ کام کریں, واٹس ایپ گروپ بنائیں, لیڈر بنیں, اور اس کی کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھیں. جس شہر میں بھی آئیں, جہاں سے بھی آپ نے اسکول سے پڑھا ہے تو اس میں آپ ایکٹیو ہو جائیں,
اور لوگوں سے دوبارہ سے گھل مل جائیں اور اپنے ری یونین کریں. کوئی بھلے عید پہ گیدرنگ رکھ لیں, چائے پہ رکھ لیں, دیکھیں ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گروپ میں کہ جی یار آ جاؤ رکھتے ہیں گیدرنگ. پھر آپ کالج پہ جائیں, پھر آپ یونیورسٹی پہ جائیں, پھر آپ ٹیوشن سینٹرز, محلے جہاں جانا آپ نے گزارے ہیں, پرانے محلہ, نیا محلہ. اور کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے اگر, تو وہ اپنے دوستوں پہ جائے. کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی تو اس کی دوستوں کی تو گیدرنگ ہوگی. دوستوں کی بھی گیدرنگ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں گیم کھیلتا ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کچھ بھی نہ ہو. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیس بک پہ اگر اس کے 10 فرینڈ بھی ہیں تو ان کے پروفائل جا کے لنکڈن پہ چیک کرے وہ کون ہے. ابھی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہر کوئی کم سے کم منیمم 1000 فرینڈ تو فیس بک پہ ہوں گے. میں تو بہت کم بتا رہا ہوں, بہت کم بتا رہا ہوں. اور میں 200 لگا لیتا ہوں لنکڈن پہ, بہت کم, کیونکہ لنکڈن پہ اتنے لوگ ایکٹیو نہیں ہیں. تو میں 200 لگا لیتا ہوں اور میں 1000 لگا لیتا ہوں فیس بک پہ, تو یہ 1200 بنتے ہیں. اور آن ایوریج انسٹاگرام لا کے 1500. تو اب آپ سوچیں 1500 کی انویسٹیگیشن اگر کرنے بیٹھے کوئی بندہ کہ بھائی 1500 لوگ میرے کہاں کہاں پر ہیں, کہاں کام کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, اس میں سے میرے شہر, کیونکہ میں کراچی بیسڈ ہوں تو میں دیکھوں گا کراچی میں کتنے لوگ رہتے ہیں, تو ان سب کو پرائیویٹلی میسج کرنا ہے آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, اٹ ہیز بین لانگ ٹائم سنس وی کنیکٹیڈ. تو اس طرح کا کوئی میسج بنا کے اس سے دوبارہ سے ان ٹچ ہو کے بتائے کہ جی یو آر آلسو بیسڈ ان کراچی, آئی ایم آلسو بیسڈ ان کراچی. تو دیکھیں یہاں سے بھی ایک نیٹ ورکنگ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی. تو یہ نیٹ ورکنگ کے بہت سارے, یہ تو میں 2 بتا رہا ہوں, آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے اور آئیڈیاز مل جائیں گے. اور سننے والے جو ہیں ان کے پاس بھی بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہوں گے کہ جو نیٹ ورکنگ ہے. اس کے بعد سے پھر لنکڈن آپ کے پاس بھرا ہوا ہے, واحد پروفیشنل نیٹ ورک ہے. آپ کو جس کمپنی میں جو بندہ جس سے نیٹ ورکنگ کرنی ہے آپ اس کو ایڈ کریں, نہیں ایڈ کر سکتے اس کی پوسٹوں کو لائک کریں, اس پہ کمنٹ کریں, اس کے آرٹیکلز پہ کمنٹ کریں, آرٹیکلز نہیں ہیں اس کی پوسٹ پہ کمنٹ کرنا شروع کریں, اس کو میسج کریں, سلام دعا کریں, اس سے کنیکٹڈ ہوں. وہ کہیں پہ اسپیکر جا رہا ہے وہاں پہ ملنے چلے جائیں. ایسے جا کے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. جو ایونٹس ہو رہے ہیں فری ہو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ اٹینڈ کر لیں اگر پیسے نہیں ہیں. اگر پیسے ہیں تو آپ اس کی لسٹ بنائیں کہ جی پاکستان میں کون کون سے ایونٹس آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈ کے. نیٹ ورکنگ یہ سارا کا کچھ نام ہے. میں نے جو آپ کے پوڈ کاسٹ میں آج فارمولے بتا دیے نیٹ ورکنگ کے. آپ نے نا بہت ڈیپ لیول پر جا کے, گراؤنڈ لیول پر جا کے سب کے ایکسکیوزز ختم کر دیے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ بیسک فرسٹ اسٹیپ دے دیا ہے جہاں سے کوئی بھی بندہ صرف اگر اب ہمت کرے گا تو سٹارٹ کر سکتا ہے, اور وہاں سے ایک بہت ڈیپ نیٹ ورک بلڈ اپ کر سکتا ہے جو اس کو رزلٹ لانے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. لوگ اگر آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں, اور اسپیشلی یو آر دا کوچ پرسنل برانڈنگ اور لنکڈ ان میں, تو کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہے؟ دیکھیے میں ایک تو اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا, دیکھیں میں بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں خود کہتا ہوں کہ کیونکہ میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بس آپ کورس بیچنا شروع کر دیں, اور ایز ایسوسیشن بھی کورس بیچنا سب سے بڑا کوئی سلوشن نہیں ہے کسی پرابلم کا. بیچیں, آپ بالکل بیچیں, کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کے پیچھے, آپ کی کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ پرسنل برانڈنگ لنکڈن فری آف کاسٹ, آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بہت سارے چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ مجھ سے فری آف کاسٹ ٹائم لے کے آن لائن مل کے جیسے پڑھنا ہے آپ مجھ سے پڑھیں. بات یہ ہے اس کے لوگ جو ہے نا اس پہ اپلائی نہیں کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ٹائم کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ اس چیز کی رسپیکٹ کریں کہ جس چیز پہ شاید 1 گھنٹے میں مجھے ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں, میں لے بھی سکتا ہوں. تو اگر میں آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں تو اس 1 گھنٹے کو آپ نے رسپیکٹ دے کے مجھ سے وہ چیز پڑھنی, سمجھنی اور اپلائی کرنی ہے. پھر یو ول گیٹ بیک ٹو می کہ جی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, اب مجھے آنا. کیونکہ دیکھیں میرا, اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا. دیکھیں لنکڈن تو مجھے پیسے دے گا نہیں کہ آپ نے اگر ایک اکاؤنٹ بنا لیا اور ایکٹیو کر لیا تو کوئی لنکڈن مجھ سے خوش ہو جائے گا مجھے پیسے دے گا. بٹ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں اور سیکھ رہا ہوں. تو آپ سمجھیں نا, ڈاکٹر جتنے زیادہ آپریشن کرتا ہے اس کا ایکسپیرینس اور بڑھتا جاتا ہے. تو میرا ایکسپیرینس بھی تو بڑھ رہا ہے, مجھے ٹیسٹیمونیلز بھی تو مل رہے ہیں, میں برانڈز بھی تو بنا رہا ہوں. مطلب میں تو برانڈنگ کا بندہ ہوں نا. میں اگر 100 برانڈ 200 برانڈ 1000 برانڈ میرے سامنے کھڑے ہوں گے, برانڈز کھڑے ہوں گے, تو مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں برانڈنگ کیسی پڑھاتا ہوں.
اس چیز کو سمجھیں. تو میں لنکڈن پہ بھی اویلیبل ہوں, طفیل احمد خان کے نام سے آپ مجھے لنکڈن پہ سرچ کریں. سب سے زیادہ ایکٹیو ویسے میں لنکڈن پہ ہوں. میں واٹس ایپ پہ سے زیادہ سب سے پہلے لنکڈن کا ان باکس کھولتا ہوں, میرے پاس میسج اتنے آئے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو لنکڈن پہ طفیل احمد خان TUFAIL, اور آپ اپنی اسکرین پہ بھی دے دیجیے گا, طفیل احمد خان کے نام سے ہوں. فیس بک پہ طفیل احمد وتھ بلیو ٹک میں اویلیبل ہوں, وہاں پر بھی. لنکڈن پہ میں زیادہ اویلیبل ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو پہلا سیشن آپ اس کو فری میں گائیڈنس وغیرہ سارا دیں, پھر جب بندہ فالو اپ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ادھر آپ کو بھی ویلیڈیشن ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ واقعی میں چیزوں کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اس کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ بھائی طفیل صاحب کتنا ہیلپ آؤٹ کریں گے. گڈ ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ کے کافی مسئلے مسائل جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہوئیں گے لنکڈن کے, اسپیشلی وہ لوگ جو اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے. اور طفیل نے بہت سی کامن ایسی بیسک پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے جو ہم کر دیتے ہیں لنکڈن پہ, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ریزلٹس نہیں آ رہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو ٹویک کریں گے. اگین ان دا اینڈ جاتے جاتے ایک سوال میں ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں, وہ یہ, طفیل احمد خان صاحب کو اگر اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینا ہو تو کیا ایڈوائس دیں گے؟ میں میرے خیال سے اپنے آپ کو ایڈوائس دوں گا ورک لائف بیلنس کا, کیونکہ میں آئی تھنک ابھی تک اس پہ اسٹرگل کر رہا ہوں, اور بہت سی دفعہ کوشش کی لیکن شاید وہ کچھ دن ہی کر پایا. تو میں شاید آپ کے پوڈ کاسٹ پہ پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں میں کسی جگہ پہ کہ میں خود جو ہے نا اس پہ, اور میں اس لیے بہت کم اس پہ بات کرتا ہوں یا لکھتا ہوں کیونکہ میں خود فالو نہیں کر پا رہا ہوں. میں خود کیونکہ فالو نہیں کر پا رہا ہوں تو بہت کمی شاید آپ نے بھی مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے لکھتے ہوئے بھی ورک لائف بیلنس پہ بہت کم دیکھا ہوگا. بٹ کوشش ہے میری, کچھ آپ جیسے لوگوں سے بھی سیکھوں اس پہ, اور کچھ اپنے مینٹور سے بھی, اور بہت ارادے کیے ہوئے, پلانز اس کے بھی بنائے ہوئے کہ انشاءاللہ ورک لائف بیلنس پہ ضرور کام کروں گا میں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح ہے, گڈ ہے. ویسے ابھی جس روٹین میں آپ جا رہے ہیں نا, جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں, کیونکہ دیر از اے ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا نا, اور اس کے بعد پھر کچھ سسٹم, کچھ ایج, کچھ بہت سی چیزیں ایسے میٹر کرتی ہیں, پھر نہیں ہو پاتا. بٹ دا وے یو آر گوئنگ, ایک تو ایسوسیشن کے لیے, فری لانسنگ کے لیے, اور بہت کچھ آپ کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. لاسٹ میں کوئی اور چیز اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو پھر اسی پہ نوٹ پہ کلوز کریں گے. اب دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں. پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کو پازیٹیو چیزیں دکھیں گی. پاکستان میں رہ کے 20 لاکھ فری لانسر بھی بن گئے, پاکستان میں $350 ملین بھی لوگوں نے کما لیا. پاکستان میں IT کمپنیز اتنی زیادہ بن گئیں. پاکستان میں IT کمپنیز کی جو ایسوسیشن ہے دنیا میں ڈبلن, ہانگ کانگ, پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں جا کے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. پاکستان میں ہی آپ دیکھیں رائس ایکسپورٹ جو ہے کہاں سے کہاں چلی گئی. 2024 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے دیکھی ہے ابھی رپورٹ. پاکستان کے اندر ہی $1 ملین کا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم جو ہے نا وہ اوارڈ دے رہا ہے لوگوں کو. مطلب جھوٹ نہیں ہے. تو پاکستان میں جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو آپ پھر وہ نیگیٹو سائڈ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود کچھ کریں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور اپنے آپ پہ کام کریں. اگر آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے, اپنے آپ کی چیزیں ٹھیک کریں گے, آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے, تو آپ انہی سارے لوگوں میں سے ہوں گے. کہ پاکستان میں جیسے بابر اعظم نکل گئے, پاکستان سے ٹیلنٹ جو آ رہا ہے, مطلب آپ سوچیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کچھ سالوں پہلے جانتے ہی نہیں تھے. صحیح بات. تو یہ بھی تو نکلے, ان کو کسی نے روکا تو نہیں. پاکستان سے کچھ لڑکیاں ایسی بچیاں چھوٹی نکلی جنہوں نے مائکروسافٹ میں نام بنا لیا, تو ان کو کسی نے نہیں روکا, اس گورنمنٹ نے نہیں روکا, یہاں کے اور اداروں نے نہیں روکا. لیکن ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں روک رہے ہیں لوگ, اور ہم جو ہے نا اس چیز کا حصہ بنے ہیں کسی سازش کا, اور ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. تو ہمیں میرے خیال سے پازیٹیو رہ کے سوشل میڈیا کو بھی پازیٹیو رکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے اوپر پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, پرسنل گروتھ پہ کام کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس چیز میں لاتے ہوئے جانا چاہیے. کیونکہ اگر ہم پازیٹیو رہیں گے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں گے, تو ہم پازیٹیوٹی کو ملے گا بھی ہمیں پازیٹیو. اگر ہمیں پازیٹیوٹی نہیں رہے گی ہمارے آس پاس تو ہمیں نیگیٹو ملے گا, اور ہم نیگیٹو میں رہنا شروع کر دیں گے. بہت زبردست بات کی ہے. اور اگین وہی ہے نا کہ یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ ٹائم موسٹ وتھ. تو جو آپ کا گول ہے اس کے اراؤنڈ اگر آپ لوگوں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے, اور آپ کو وہ پازیٹیو انرجی دے گی تاکہ آپ اپنے گولس تک پہنچ سکیں. سو اگین آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.